میرا نام عامر مبارک ہے اور میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. عمر صاحب جو ہیں یہ میرے فرسٹ ایئر MBBS راولپنڈی میڈیکل کالج میں کلاس فیلو ہو رہے ہیں اور ہماری اچھی پرانی دوستی ہے. اور یہ پچھلے 15 سال پہلے انگلینڈ چلے گئے تھے, یعنی MBBS ہم نے جب کر لیا اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے. تو انگلینڈ کے بعد جی واپس پاکستان آئے اور اتفاقی طور پہ میں بھی سعودی عربیہ سے, چونکہ وہاں پہ میں جاب کرتا تھا, واپس آیا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں ان کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یہ بالکل گم سم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار اور بالکل جو ہے آئسولیشن کا شکار تھے. اور یہ جو ہے ان کو سوشل فوبیا ہوا تھا, کانفیڈنس لوز تھا, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ نیم پاگل ہوئے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوا, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پریشان, ان کے بھائی پریشان تھے. تو پھر ہم نے جو ہے ادھر ادھر تلاش کیا تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ڈاکٹر ہما اسلم ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ان سے رابطہ ہوا. تو جب فرسٹ وزٹ پہ ان کے پاس ہم آئے تو ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ میری لائف کا جو پارٹ تھا جو میں نے ادا کرنا تھا وہ کر دیا اور اب مجھے جو ہے اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں, یا میں اس قابل نہیں کہ یہاں رہ سکوں. تو ان کے پاس ڈاکٹر ہما اسلم کے پاس میں ان کو لے کر آیا تو آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ آفٹر تھرڈ وزٹ اب یہ ڈاکٹر عمر فاروق جو ہیں ماشاءاللہ بات چیت بھی کرتے ہیں اور یہ نارمل انسان کی طرح, جس طرح ایک سوشل نارمز ہوتے ہیں یا جس طرح ایک نارمل انسان زندگی گزارتا ہے اس طرح جو ہے ہو گئے ہیں ودن 3 ویکس. تو یہ آپ جو ہے نا ان کی جو بیماری, نفسیاتی بیماری جو ہے, ان کی زبانی ہی سنیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتا اور کیا ہوا. لیکن جو میں نے دیکھا ہے, پہلے بالکل یہ آئسولیٹڈ تھے دنیا سے اور اپنے دوستوں سے, سب سے, اور بات چیت ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. اور اب جو ہے ماشاءاللہ یہ نارمل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ کے کہنے کے مطابق 80% یہ بالکل ٹھیک ہیں اور 15 to 20% انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ٹریٹمنٹ لینے کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ جس طرح تیزی سے یہ امپروو کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نارمل ہو جائیں گے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے. میں لاہور سے بیسیکلی تعلق رکھتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں سرکاری ملازم تھے. بیسیکلی ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں. میری اسکولنگ جو ہے وہ تقریباً اچھے انگلش اسکولس میں ہوئی ہے اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹری کی ادھر راولپنڈی سے, اور لیٹر آن میں موو ہو گیا انگلینڈ میں. انگلینڈ میں کچھ میرے ساتھ ایسے حالات ہوئے کہ جس کی وجہ سے میں ڈپریشن, یعنی اس کی ایک فارم ہے نارسسزم, اس میں چلا گیا. اس میں جانے کے بعد مجھے کچھ دیر کے بعد پاکستان آنا پڑا. پاکستان آیا تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر عامر. ڈاکٹر عامر نے مجھے گائیڈ کیا کہ یو شوڈ کم بیک ان یور پریکٹیکل لائف, تو you should see a psychiatrist. He selected Dr. Huma. Dr. Huma is a famous psychiatrist of Lahore. So we came here and she gave us a treatment, and after 3 weeks I was on my foot. I was doing everything. I was active and I could plan my future. Dr. Huma has a good clinical knowledge of major diseases and minor diseases as well, which are prevalent all over the world. So she immediately recognized that I was suffering from narcissism, and she put me on the treatment. And she told me that I would be better in 4 months. 4 months. Next on, I would like to tell you about the problem that started there in London, how I went into it. It was a domestic problem. The person was controlling me for years, and she has no empathy, and he was abusive. She was abusive. She was impulsive. She was arrogant. She was aggressive,
and she was insulting. It is a cycle of love bombing and hate and envy and devaluation, which is repeated every day. And I have seen this for nearly 10-15 years of my life. And after seeing this, in the last 2 years, I was nearly lying on the ground. And I couldn't even ask for my right that I need to go for shopping at this time, or I need to go to park at this time. I think this narcissism is a product of capitalism. The people who are without religion, they suffer most, or because they are always running after money and control. So in our societies, it is also very much prevalent, but the people don't recognize it. The people who tend to control other person, they have these characteristics of narcissistic characteristics. I would like to advise the other people who are in a new relationship or in a new friendship or in a new environment, the people who tend to control, they should recognize that controlling a person is not a good habit. It creates trouble for the whole people which are around them, which are around a controlling person. It destroys their personality, it destroys families, it destroys friendships. So everyone should be very careful about it and reject the controlling people. It's a message from me to the people living in abroad or inside Pakistan. It's a message for mine. And they should recognize, Allah has said in Quran that take care of the people around you. If you don't take care of the people around you, you will land into a situation which is a horrible situation, and it's called narcissism. In Surah Luqman, Allah says, don't be deluded and bloatful. Don't be deluded and bloatful. It will destroy you. That's my message.